کیا امریکہ نے ایران سے معاہدہ کر کے اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا ہے یا پھر یہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی سیاسی چال ہے؟ 3 ماہ تک مشرق وسطیٰ آگ میں جلتا رہا، میزائل برستے رہے، بحری جہاز رکتے رہے، آبنائے ہرمز دنیا کی معیشت کو یرغمال بنائے رہی اور پوری دنیا ایک بڑے دھماکے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک خبر آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ امریکہ اور ایران نے اسلام آباد مفاہمی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ورسائی میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا انہوں نے کہ معاہدہ ہو چکا ہے، دوسری طرف تہران میں ایرانی حکام اسے اپنی سفارتی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ واقعی کسی سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں تو پھر اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جس گریٹر اسرائیل کے خواب کی بات برسوں سے کی جاتی ہے، کیا وہ اب بھی ممکن ہے؟ پہلے معاہدے کو سمجھتے ہیں کہ معاہدہ کیا ہے، اس کے جو نکات کیا ہیں۔ جو دستیاب تفصیلات ہیں اس کے مطابق مفاہمی یادداشت میں جنگ بندی، آبنائے ہرمز کی بحالی، ایران کے خلاف بعض پابندیوں میں نرمی، مستقبل کے جوہری جو مذاکرات ہیں اور خطے میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک فریم ورک شامل کیا گیا ہے۔ امریکہ نے مرحلہ وار بحری ناکہ بندی نرم کرنے اور ایران نے عالمی جہاز رانی کو محفوظ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کو ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن دیے گئے، لیکن اصل کہانی معاہدے کی جو سطروں میں نہیں ہے بلکہ یہ جو سطروں کے درمیان چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اس جنگ میں امریکہ کا بنیادی مقصد صرف ایران کو روکنا نہیں۔ واشنگٹن کا اصل جو خوف ہے یہ تھا کہ جنگ اگر مزید پھیلتی ہے تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو سکتی ہے، تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گی، چین کو فائدہ پہنچتا رہے گا اور عالمی معیشت شاید بحران میں داخل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی خلیجی ممالک بھی جنگ کے خاتمے کے لیے سرگرم رہے۔ اب آئیے اسرائیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسرائیل کا جو اصل جو سیاسی اور عسکری جو اس کی قیادت ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ ایران اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ ایران فوجی، میزائل اور علاقائی صلاحیت کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ مستقبل میں کبھی چیلنج نہ بن سکے۔ لیکن اگر امریکہ واقعی ایران کے ساتھ کسی سیاسی سمجھوتے کی طرف بڑھتا رہا تو اسرائیل کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال بن سکتی ہے۔ کیوں بن سکتی ہے؟ کیونکہ اسرائیل کی سیکیورٹی جو حکمت عملی ہے ہمیشہ امریکہ کے مکمل پشت پناہی پر قائم رہی ہے۔ اگر واشنگٹن کا فوکس جنگ سے ہٹ کر سفارتکاری پر منتقل ہو جاتا ہے تو تل ابیب کو اپنے اگلے اقدامات پر دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اسرائیلی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ کہیں امریکہ جلد بازی میں ایسا معاہدہ نہ کر لے جس سے ایران کو دوبارہ سانس لینے کا موقع مل جائے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال یہی ہے کہ یہ وجہ کہ معاہدہ جو ہے اس پر مختلف رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ معاہدے پر مختلف رد عمل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا امریکہ نے اسرائیل کے جو وجود ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے یا مختصر جواب نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا تعلق جو ہے وہ صرف کسی ایک جنگ یا ایک معاہدے تک محدود نہیں، دونوں کے درمیان عسکری، انٹیلیجنس، اقتصادی اور سفارتی تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ امریکہ اب بھی اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ البتہ ایک حقیقت ضرور سامنے آئی ہے کہ واشنگٹن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک ایسی جنگ نہیں چاہتا جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ امریکہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بجائے اس کے رویے کو تبدیل کرنے کی پالیسی پر واپس جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کھیل جو ہے وہ پورا دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اکثر جنگ بندی اصل اختتام نہیں بلکہ اگلے مرحلے کی تیاری ہوتی ہے۔ بظاہر میزائل خاموش ہو سکتے ہیں لیکن انٹیلیجنس، جنگ، معاشی دباؤ اور سائبر حملے، پراکسی گروپس اور سفارتی کشمکش ہے یہ جاری رہتی ہے۔ اسی لیے بہت سے مبصرین اس جو معاہدے کو امن معاہدہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک ایک وقفہ قرار دے رہے ہیں کہ جو بھی معاہدے ہو رہے ہیں یہ ایک ٹائم گین پروسیس ہے تاکہ دوبارہ سے پوری طرح سے تیاری کی جا سکے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر اس طرح سے تیاری کریں تاکہ ایران کو ڈیفیٹ دی جا سکے۔ ایران کو وقت مل رہا ہے اور وہ اپنی معیشت کو سنبھالنا میں لگا ہوا ہے، اور امریکہ
کو بھی ایک وقت جو ہے وہ فراہم ہو گیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرے، اور اسرائیل کو وقت یہ مل رہا ہے کہ وہ اپنی اگلی حکمت عملی کو ترتیب دے۔ اصل امتحانات ہیں وہ اب شروع ہوں گے 60 دن بعد، جب مستقل معاہدے کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو جوہری پروگرام، پابندیوں، آبنائے ہرمز، لبنان، علاقائی ملیشیائیں اور اسرائیل کی سیکیورٹی، یہ سب ایک بار پھر میز پر ہوں گے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ایران مکمل فاتح ہے، نہ امریکہ مکمل کامیاب اور نہ ہی اسرائیل مکمل مطمئن۔ جنگ رک گئی ہے لیکن اعتماد بحال نہیں ہوا ہے، ہتھیار خاموش ہوئے ہیں، لیکن جو شکوک ہیں وہ زندہ ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ واقعی امن ہے یا صرف اگلی شاید زیادہ بڑی کشمکش سے پہلے کا یہ ایک خاموش وقفہ ہے، یا پھر ایک بڑی جنگ کی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے، کیونکہ معاہدے کے بعد ہی مڈل ایسٹ میں کوئی بڑا جو ہے وہ فیصلہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ امریکہ نے معاہدہ کرنے کے بعد میں ایک سیز فائر کرنے کے بعد میں بات چیت کے دوران حملہ کیا۔ کئی بار اس طرح کا مڈل ایسٹ میں ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے ایک دوسرے، لیکن ایک معاہدہ ہوا ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اسرائیل پھنس گیا ہے۔ اسرائیل اب کس طرح سے لبنان پر اٹیک کرے گا، کس طرح سے وہ انکروچمنٹس کرے گا، کس طرح سے وہ غزہ میں انکروچمنٹ کرے گا، کس طرح سے وہ جس طرح سے ابھی کل ہی کی بات ہے 2 دن پہلے مسجد ابراہیم پر انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق جو ہیں وہ وہاں سے چھین لیے ہیں اسرائیل نے، اور اس پر کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ حقوق چھین لیے۔ کیا اسی طرح کی کاروائیاں اندرونی طور پر چلتی رہیں گی، یا پھر اسرائیل کوئی بڑا پلان کر رہا ہے جس کے لیے امریکہ نے معاہدہ طے کیا ہے؟ کیا اسرائیل اس معاہدے سے خوش ہے؟ کیا اسرائیل نے بھی اس معاہدے میں اپنی جو حامی ہے وہ جتائی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنا ہے کہ اب اسرائیل آخر کیا کرے گا۔